अस्सलाम वालेकुम। 7 RYKC में यास्मीन खान और आज है 20 फरवरी 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में अमेरिका ने ईरान के करीब 50 से जायद जदीद फाइटर जेट्स जो हैं वो इस वक्त फिक्स कर दिए हैं। यानी कि एक तरफ तो मुज़ाकरात भी जारी हैं जो आपको डेली न्यूज़ दी जा रही हैं, अपडेट्स दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो कि जंग की मुकम्मल तौर पर तैयारी भी साथ साथ की जा रही है। अब ज़ाहिर है तैयारी है तो इसके लिए 50 से जायद यानी कि जो उसके लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं वो ईरान के नज़दीक उसने फिक्स की है। मशरक़ी वस्ता में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता जो कि 24 आवर्स गुजरे हैं उसमें F-35, F-33, F-16 जो कि तैयारे हैं नाज़रीन वो इन्होंने वहाँ पर फिक्स किए हैं। और जेनवा में जो कि आपको बताया गया था कि मुज़ाकरात हुए हैं और ईरान के साथ बातचीत भी उनके साथ सामने वो भी आ रही है, और उसके बाद साथ साथ तैयारी भी जंग की जा रही है। और ये बहुत बड़े लड़ाका तैयारे माने जाते हैं और इससे जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया कि ये लोग मुकम्मल जंग की तरफ जा रहे हैं। अब नाज़रीन, अमेरिकन जो कि अमरीकी बहरी बेड़ा है जो कि USSR आपको बताया ही था कि वहाँ पर ईरान के पानियों में इस वक्त मौजूद है, और ईरान की तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक किस्म का बहुत 240 किलोमीटर, तो मैंने आपको यस्टरडे बताया था कि वो उसके करीब है, तो और भी इसके करीब जो है वो पहुंच चुका है। यानी कि 250 किलोमीटर का जो कि फासला था वो अब वो भी तय कर चुका है। अब तेल की कीमतें जो हैं वो इस वक्त इससे बताई जा रही हैं पूरी दुनिया में और बढ़ती जा रही हैं और बढ़ जाएंगी अगर ये इसी तरह के और विद इन 2-3 डेज हालात रहे तो। अब इसराइल का 60 रोज़ा अल्टीमेटम भी जो है वो इस वक्त रिफ्यूज कर दिया गया है और हमास का हथियार डालने से इनकार है नाजरीन। तो अगर वो हथियार नहीं डालते तो इसराइल जो है वो किसी सूरत भी वहां पर उन लोगों को चैन से नहीं रहने देगा। अब ईरान का एंटी स्टेल्थ रेडार अमेरिका के लिए जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शदीद, जिसे कहना चाहिए कि खतरे का बाइस बना हुआ है। और बहरी बेड़े और तैयारे जितने भी हैं वहां पर उनको सबको यानी कि वो कहते हैं कि वो तबाह कर सकता है। और उधर से उसने भी खामनाई साहब ने भी थ्रेड देने के अंदाज में बात की है कि आपकी फौज इतनी काबिल नहीं जितने का हमारा एक थप्पड़ लगेगा तो आपको फिर पता चलेगा कि फौज किससे कहते हैं। ये अमेरिका को उन्होंने जवाब दिया। फिर हम नाज़रीन, इस सूरत हाल के बाद आप ये देखें कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया, स्पेशली जो कि मशरकी वस्ता है उसमें कुवैत है, सऊदी अरब है और दूसरी कंट्रीज है, उन सबको बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश हासिल है। क्यों? इसलिए नाज़रीन क्योंकि कतर जो है उसका तो एक अलहुदैर जो कि वो है एयर बेस है वो अमेरिका ने ली हुई है, और जितनी भी फ्लाई होगा वहां से जहाज वहां से होगा, और इस वक्त कतर को जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी पड़ी हुई है। फिर उसके बाद अब नए हरबस जो है वो भी इसने ईरान ने कहा, धमकी दी कि हम इसको मुकम्मल बंद कर देंगे। हालांकि उन्होंने यस्टरडे और इससे पहले भी एक दिन पहले भी नाज़रीन उन्होंने कुछ घंटों के लिए बंद की थी, जिससे कि सारा जो कि सामान था उसकी आमदोरफ्त बंद हो गई थी, और इससे पूरी दुनिया जो थी वो तशवीश में आ गई कि अब किस तरह जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि वहाँ उस रास्ते से सारी दुनिया का तकरीबन ऑलमोस्ट 70% जो है वो सामान वहां से जाता है। अब इसराइल का 60 रोज़ा अल्टीमेटम के बारे में हमास का हथियार डालने से इनकार। फिर इस इसराइल के सॉरी ईरान के पास जो है जोहरी हथियार जो है वो उसको जो है वो अमेरिका चाहता है कि वो किसी सूरत ना बनाए, लेकिन ईरान जो है वो सबसे पहले इसको तरजीह दे रहा है। और ये कि इस सिलसिले में JD वैंस जो कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उसने भी ये खबर दी है कि जो इसके जहरी हथियार है उस सिलसिले में हमारी सबसे पहली तरजीह यही है कि उसको रोका जाए। अब इसराइल का जो है वो रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ा ये कि मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है कि मस्जिद अक्सा के गिर्द इजाफी जो है वो उसने अपनी फोर्सेस तैनात करने का ऐलान किया है। यानी कि नेतन्याहू जो है वो कोई ऐसा पॉइंट जो है वो जाने नहीं देता जिससे कि मुसलमान जो है वो उठे और वो जो है वो इस
جنگ میں شامل ہو. وہ چاہتا یہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شہرت کو پکڑا جائے. اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ کے گرد جو اس نے تعینات کی وہ کس لیے کی ہے. ظاہر ہے اس نے تباہی کے لیے کی ہے، چاہے وہ خدا نہ خواستہ مسجد کو کرے یا وہاں کے عوام کو کرے، مسلمانوں کو کرے. تو مسلمان تو پھر اس سلسلے میں اٹھیں گے ہی ناظرین، اور وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی بار بار اسی بات پہ زور دے رہا ہے کہ جنگ کرو، اگر نہیں کرتے تو میں اکیلا ہی تیار ہوں وار کرنے کے لیے ایران پر. تو ایران کے ساتھ تو یہ کب کی وار شروع کر دیتے، لیکن ان کو جو ڈر پڑا ہوا ہے وہ صرف چائنا اور رشیا کا پڑا ہوا ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ بالکل بھائی کی طرح کھڑے ہیں ناظرین. اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں عمران خان صاحب کی جو کہ بارے میں انہوں نے ان کو ایک تو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، اور جو ٹریٹمنٹ دیا بھی گیا ہے وہ ان کے جان بوجھ کر آنکھ خراب کی گئی. یہ تو ہر ویلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور پتہ بھی. اب اس سلسلے میں دھرنے انہوں نے دیے. اب دھرنے جو ہے ناظرین وہ کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں. ظاہر انہوں نے دھرنوں میں لاٹھی چارج تو کرنا ہی ہے، مارنا ہی ہے، اور انہوں نے ان کو پیار سے لا کر کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں دینی فیک حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے. اب اس کے لیے یہاں تو یہ سختی برداشت کر سکتے ہیں تو دھرنے رکھیں، اگر نہیں تو خام خواہ کا اس طرح کا 2 دن کے لیے لوگوں کا اٹھ کر آنا پھر اس کے بعد اٹھ کر چلے جانا، تو یہ ناظرین یہ ایک اپوزیشن کو بھی اس طرح کمزور کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو کہ حالات تھے وہ سارے انہوں نے سہیل افریدی صاحب کے لیے اب سنے کہ انہوں نے ایکشن کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. اگر خالی یہ کہیں کہ ہم نے پہلے دھرنے دیے اب پھر اٹھ گئے، اب اس کے بعد انہوں نے ایک وہاں پر فورس بنانی ہے ناظرین. اب فورس تو وہاں پر کئی قسم کی پہلے بھی بنتی آ رہی ہے. فورس بھی کوئی ایسے ہی انسانوں کی بنے گی، ان کو ٹھیک ہے مختلف قسم کا ٹارگٹ دے دیا جائے گا، لیکن جب تک یہ لوگ 25 کروڑ عوام میں سے اگر 2-3 کروڑ بھی اکٹھے ہو کر جب تک نکلے گی نہیں، جب تک اس کا کوئی حل نہیں ہو سکے گا. یہ تھوڑے تھوڑے چند 100 لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے احتجاج کریں گے اور بیٹھے ہوئے جی ہم شرافت دکھا رہے ہیں پورم. کبھی آپ یہ دیکھیں کہ عزت اور شرافت کے ساتھ بھی کبھی جو ہے وہ کبھی فتوحات ہوئی ہیں؟ نہیں. ہمیشہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ مکہ ماریں گے تو پھر جا کر آپ کو کچھ حاصل ہوگا. تو اس طرح تو عمران خان صاحب کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے. اور باہر کیا، وہ تو ڈیلی جتنی بھی ان کو فوڈ دی جا رہی ہے ان کی اس ہر فوڈ میں ان کو جو ہے وہ پوائزن یا کوئی نہ کوئی ایسے کیمیکلز دیے جا رہے ہیں جو ان کے باڈی پارٹس خراب کر رہا ہے. اسی لیے تو ان کا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہونے دے رہے، اور پھر اس لیے ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر ملے گا تو وہ بلڈ ان کا لے گا، بلڈ کی رپورٹس آئیں گی، اور پھر جب وہ رپورٹس آئیں گی تو اس میں صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی فوڈ میں کیا کیا دیا گیا، اور اس سے حکومت میں اسٹیبلشمنٹ پکڑی جائے گی. تو یہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو بائی پارٹس آہستہ آہستہ سلولی کر کے ان کو جو ہے وہ خدا نخواستہ ختم کرنے کی طرف ہی آئے ہوئے ہیں. وہ تو باقی علیحدہ بات ہے کہ اللہ پاک نے جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے اس نے آخری لمحے تک اپنا اتنا رسک بھی کھانا ہے اور اتنی سانسیں بھی لینی ہے. تو ناظرین اب یہ پورا مہینہ جو ہے وہ اس طرح یہ لوگ بیٹھے رہیں گے، اور رمضان شریف کا مہینہ، اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. ایون کہ عدالتیں تو خیر ویسے ہی پاکستان کی بیکار ہے، جو کہ روز آواز اٹھائی جاتی ہے کہ وہ عدالتیں تو ویسے ہی بند ہو جانی چاہیے. جو وہ سارے بکے ہوئے ہیں وہ عدالتی فیصلے صحیح نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں پورے پاکستان میں سے یعنی کہ پی ٹی آئی کے چند لوگ ہیں، یہ عمران خان صاحب ہے وہ یہ اندر بند ہے، انہیں پہ مقدمے، باقی یہ جتنے باہر پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ سارے فرشتہ گھوم رہے ہیں. ان لوگوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، اتنا کھایا پیا جو کہ اتنے ان لوگوں نے اربوں کی جائیدادیں بنائی، کہاں سے بنی؟ سب پاکستان کے خزانے سے ہی کھایا پیا گیا ہے اور ابھی بھی کھا پی رہے ہیں. یہ چند لوگ ہیں، حالانکہ اس میں سے اگر چند لوگ کی تھوڑی سی ہمت کریں تو پاکستان کی کایا جو ہے وہ پلٹ جائے گی. کیونکہ جو کہ غلط بندہ ہوتا ہے ناظرین، وہ آرام سے بات چیت کرنے سے لاتوں کے بھوت نہیں مانتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے ہیں. وہ اس طرح جانے والے لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے پاکستان کا خزانہ لوٹ بھی رہے ہیں باقاعدہ. اور یہ خالی لگے ہوئے احتجاج، وہاں پر زمین پر بیٹھ کے احتجاج ہو رہا ہے جی، نعرے پہ نعرہ. اب نعرے پہ نعرے سے تو نہیں ملک فتوحات ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تو اس طرح 2.5 سال سے اندر، اور ان کے جو ہے ان کی زندگی کے ساتھ بائی پارٹس کھیلا جا رہا ہے. تو اور بھی مزید کچھ اور ہو جائے گا
یہ لوگ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اخیر کچھ کہیں پر جب تھوڑا سا زیادہ تشدد اور شور اور شرابہ ڈال کے پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اہم بندہ اور اتنا اہم لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اور آپ کی قسمت کبھی بھی چینج نہیں ہو سکے گی. اور دوسری طرف دیکھیں تو اب وہ جو کیا کر رہی ہے چمک چلو، کون سا پنجاب جو ہے وہ اس کو لال لال رنگ لگ گئے ہیں. اور اپنے لیے جو ہے وہ ابھی بیٹے کی 1.5 ارب پاکستان کا پیسہ خرچ کر کے کس طرح اس نے دوسری شادی کی ہے. پھر اس کے بعد اپنی پاکستان کا پی آئی اے جو ہے وہ سارا بیچ بچا کر تو ایک جہاز اس کے لیے خاص لے لیا. کیوں لے لیا گیا ہے؟ وجہ بھائی کون سا یہ کام کر رہی ہے؟ پاکستانی عوام تو بھوکی مر رہی ہے. اور 13 ارب روپے کا جہاز یہ جی لیٹ کے جائیں گی، عیش کرتی ہوئی جائیں گی. یعنی کہ پاکستانی قوم کا پیسہ اور عیاشی اپنی. اور فوجیوں کو تو ویسے ہی عادت ہے، کہیں سے بکری گزر جائے اسے نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے نواز شریف کی بیٹی کہاں سے چھوڑنی. تو ناظرین میرا چینل جی 7 RYK، اس کو ہو سکے تو آپ سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.